قل فرما دیجئے اننی ہدانی ربی، بے شک میرے رب نے مجھے پہنچا دیا الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف. یعنی جو میرا مالک ہے، جو میرا پروردگار ہے، اس نے مجھے سیدھی راہ کی طرف پہنچا دیا. اور وہ سیدھی راہ کیا ہے؟ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا، وہ مستحکم دین جو ملت ابراہیم ہے اور حق کی طرف مائل ہے. اس کا مطلب ہے کہ دیناً قیاماً کیا ہے؟ دین مستحکم سیدھا دین وہ ہے جو ملت ابراہیمہ، ملت ابراہیمی ہے. حنیفہ کہتے ہیں سب سے جدا ہو کر ایک طرف مائل ہونا، ایک طرف یکسو ہونا. وہ صرف حق کی طرف مائل تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ نہیں تھے مشرکین سے. اور یہ کس لیے کہا گیا؟ یہ اس لیے کہا گیا کہ یہودی کہتے تھے حضرت ابراہیم ہمارے بڑے ہیں، عیسائی کہتے تھے حضرت ابراہیم ہمارے بڑے ہیں، اور مشرک بھی آپ کو مانتے تھے. تو کہا جا رہا ہے کہ وہ تو مشرک تھے ہی نہیں. اگر تم ان کے ہونے کا، ان کو اپنا بڑا ماننے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر تمہیں ان کے فرمان پہ عمل کرنا ہوگا. وہ جس دین پر تھے اس دین پر چلنا ہوگا، وہ جس ملت پر تھے اس ملت پہ چلنا ہوگا. وما کان من المشرکین، تمہارا دعویٰ غلط ہے، وہ مشرکوں میں سے تھے ہی نہیں. پھر فرمایا قل، کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی، میری نماز اور میری قربانی، ومحیایا اور میرا جینا، ومماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا. یہ ہے وہ بات جس بات کے پیچھے یہ سارے جو ایام ہیں فضیلت والے، اس کے سارے واقعات ہیں. کیا؟ قل فرمائیے ان صلاتی، میری نماز، و نسکی اور میری قربانیاں، و محیایا اور میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ سب اللہ کے لیے ہے. جب بندے کا بن جائے یہ مقصد حیات، بندے کا ذہن کو ادھر لائیں، ہر طرف سے خیالات ہٹا کر ذہن کو ادھر لائیں، کیونکہ جب تک ارتکاز کی دولت نہیں ہوتی تو اس محفل سے ملنے والے نور اور برکت کو ہم اپنے سینے میں سمیٹ نہیں سکتے. یہ وہ مقصد ہے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جو دین ان کے دین کو کہا جا رہا ہے مستحکم دین، ملت ابراہیمی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس پر تھے؟ ملت ابراہیمی پر. اس لیے ملت ابراہیمی ہمارے لیے بہت اہم ہے. گویا ہم کس پر ہیں؟ ملت ابراہیمی پر. یہ کیا؟ قل کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی، میری نماز اور میری قربانیاں، و محیایا اور میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا. اس کی لذت نے کہ اگر عبادتوں کی طرف جاؤں تو میری عبادتیں کس کے لیے؟ کسی باطل معبود کے لیے نہیں ہے، میرے اللہ جو رب العالمین ہے اس کے لیے ہے. اور اگر میری زندگی اور میری موت کو کوئی دیکھنا چاہے تو ایک مومن کو یہ قرآن تعلیم دے رہا ہے. قل، تو یوں کہہ دے کہ جینا اور مرنا بھی کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے. بیویو، جینا اور مرنا دنیا والوں کے لیے نہ ہو، دنیا کے لیے نہ ہو. جینا اور مرنا بھی رب کے لیے ہو، جینا اور مرنا بھی رب کے لیے ہو. نماز اور قربانیاں، اب قربانی میں ہر کچھ آ گیا. وقت کی قربانی آ گئی، مال کی قربانی آ گئی، وہ جانور کی قربانی جو بندہ عید الاضحیٰ پر کرتا ہے وہ آ گئی. اس کا مطلب ہے وہ قربانی فخر کے لیے نہ ہو، ریاکاری کے لیے نہ ہو، خاندان میں مقابلہ بازی کے لیے نہ ہو کہ وہ اتنا مہنگا جانور کر رہا ہے تو ہم سستا کیوں کریں. مقابلہ بازی کے لیے قربانی نہیں ہوتی. اس لیے قربانی کے جانور کی ایک دوسرے سے قیمت پوچھنے کی بھی کوئی حاجت نہیں ہوتی. کیا ضرورت؟ کیونکہ کیا احسان کر رہا ہے؟ اگر جو مہنگی سے مہنگی قربانی کر رہا ہے
وہ بھی کسی پر احسان نہیں کر رہا، اپنا واجب ادا کر رہا ہے. کیا احسان کر رہا ہے؟ واجب ادا کر رہا ہے. ہاں، اس جو واجب ادا کر رہا ہے اس کے رب کا احسان ہے کہ اس رب العزت نے اس کو اس مقام پر کھڑا کیا کہ یہ اپنا واجب ادا کر سکے، اور جب یہ اپنا واجب ادا کرے گا اللہ اس کو اتنا بڑا انعام دے گا کہ اس قربانی کے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہ بخش دے گا. اللہ اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ان کی تعداد کے برابر اس کو نیکیاں عطا فرمائے گا. اس قربانی کے جانور کو اس کے لیے پل صراط پر سواری بنا دے گا. واہ مولا کتنا کریم ہے تو، واقعی تو رب العالمین ہے کہ عطا بھی تو کرتا ہے، اس مقام پر بھی تو لایا کہ تو نے ہم پر قربانی واجب کی، توفیق عطا فرمائی. تو اس لیے قربانی نہ فخر کا ذریعہ ہے، نہ دکھاوے کا ذریعہ ہے، نہ ایک دوسرے سے مقابلہ بازی کا ذریعہ ہے، اور نہ ہی ایک دوسرے کو یہ بتانے کا ذریعہ ہے کہ میرا جانور اتنے کا تمہارا جانور اتنے کا. یہ والی ڈسکشن کرنے کی قربانی کے جانور پہ حاجت ہی نہیں ہے. یہ تو ایک وجوب تھا، وہ وجوب ادا کر دیا تو اللہ کا شکر ادا کرے بندہ کہ جس رب نے یہ وجوب اس پر لازم کیا اور پھر اس کو توفیق بھی عطا فرمائی کہ اس نے اپنا واجب ادا کر دیا. بہت سے لوگ یہ واجب ادا نہیں کر سکتے، ان پر یہ وجوب ہے ہی نہیں. تو کتنی بڑی رب کی مہربانی. اب اگر خواتین یہ پوچھیں کہ ہم پر قربانی واجب ہے تو ہم کہاں سے کریں، ہم تو کمانے نہیں جاتے، تو کمانے تو نہیں جاتے لیکن محلے بھر کی شادی یا کوئی دور خاندان کی بھی شادی ہو تو پیسہ خرچ کرنا جانتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بہت سا مال خرچ کرنا جانتے ہیں، اپنی ضروریات کو پورا کرنا جانتے ہیں، اپنی مرضی کی پھل فروٹ کھانا جانتے ہیں. تو بھائی جب سارا کچھ جانتے ہیں تو پھر آپ پر جب قربانی واجب ہے تو جس طرح وہ سارا کچھ کر لیتے ہیں اس طرح قربانی بھی یہ وجوب بھی ادا ہو سکتا ہے. بلکہ چاہیے کہ اپنے ذاتی پیسوں سے ادا کرے، اپنی جیب خرچ سے اپنی قربانی کرے. بھائی ہماری جو امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا وہ کیا کرتی تھی، ان کے پاس جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے اور ہمارے وہ جو تھے خلفائے راشدین ان کے زمانے میں ان کے وظیفے مقرر تھے، سونے سے بھری ہوئی تھیلیاں ان کو ملا کرتی تھی جو یہ پا کر سب کی سب رب کی راہ میں قربان کر دیا کرتی تھی، خرچ کر دیا کرتی تھی. لیکن پھر بھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند ایسی امہات المؤمنین وہ جو ہاتھ کا فن جانتی تھی، ہاتھ کا ہنر جانتی تھی، وہ اپنے ہاتھ سے وہ ہنر کر کے پیسے جمع کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتی تھیں، اس لالچ میں کہ تاکہ ہم خود اپنی کمائی سے رب کی راہ میں خرچ کر کے اجر و ثواب کمائیں. یہ ان کا لالچ تھا، یہ ان کی حرص تھی.